بیلنس کرنا یا مڈل پاتھ کو اختیار کرنا، درمیانی راہ کو اختیار کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ سارے اگر ہم کہیں تو یہ اعتدال کے معنی کے اندر ہے۔ ایک تو یہ ٹائپ ہے نا، یہ جو بھی آپ بتا رہے تھے کہ بالکل ایزی فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور ٹائپ ہے جو اس کی اپوزٹ ہے، جب انہیں حکم آ گیا کہ حرام چیز آ گئی ہے تو اس میں سوال نہیں کیے، یہ نہیں پوچھا، اور حرام جب آ گیا اس کو منع ہو گئے۔ اعتدال کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر عدل کا معنی ہے۔ یعنی جب وہ فیصلے لیتا تھا تو عدل کے ساتھ، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا، جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو نہیں دیا اس نے۔ آپ دیکھیں کہ پرائرٹائز کریں کون سی چیز جو ہے وہ اے کیٹیگری کی ہے، کون سی چیز جو ہے بی کیٹیگری کی ہے، کون سی اس کی بات کی ہے۔ ہلاک المتنطعون، رسول اللہ فرمایا ہلاک ہو گئے گہرائی میں اترنے والے۔ تو اتنا ڈیپ بندہ جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. Dear brothers and sisters, in this month of Ramadan, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور یہ رمضان کا مہینہ امید ہے آپ کا بہت اچھا جا رہا ہوگا، جہاں بھی آپ ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور اسپیشل ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں سامنے آئے ہیں۔ وہ ٹاپک کی جو ورڈ ہے، جو ٹیکنیکل ورڈ ہے عربک میں، اسلامک اصطلاح میں، وہ ہے اعتدال۔ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے آپ کے لیے جاننا، کیونکہ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے انوائرمنٹ میں جتنے مسائل چل رہے ہیں وہ سب اس اعتدال کے کانسیپٹ کو بگاڑنے کے لیے ہیں۔ اسلام جو ہے نا، وہ بیسیکلی ہمارا دین ایک اعتدال کے کانسیپٹ اور اس کی تھاٹ کے ساتھ آیا۔ وہ ہر چیز میں آپ کو اعتدال سکھاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایسی ایسی چیزوں سے آپ کو انفلوئنس کر دیا جائے کہ آپ کی تھنکنگ بدل جائے، اور اس تھنکنگ میں آپ کی جب ایک بدلاؤ آتا ہے تو آپ کے اندر اعتدال کے جو تھنکنگ ہے کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام جب کہتے ہیں اعتدال یہ چیز ہے، تو آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہی تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ کیسے اعتدال ہے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اسلام پر صحیح سے چل رہے تھے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام پہ شاید آپ چل رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کے اوپر ایک ایفیکٹ چھوڑا، ایک انفلوئنس لے کر آیا آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ اعتدال کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ نہیں پائے۔ تو اس چیز پر بات کرنے کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا ہمارے ساتھ گیسٹس ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ ہمارے ٹو سیز کلب کی مین کور ممبرز ہیں۔ تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر نبیل مصطفیٰ الخیری۔ کیا حال ہے ڈاکٹر نبیل آپ کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر، جزاک اللہ خیر ابراہیم بھائی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالرحمن مشتاق بھائی۔ کیا حال ہے عبدالرحمن بھائی؟ الحمدللہ، آپ اللہ سنائیں۔ کا شکر، الحمدللہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں بیٹھوں آپ کے ساتھ ابراہیم شبیر۔ اچھا، تو میرے خیال سے ہم اس ٹاپک پر آج ڈفرینٹ باتیں بھی کر لیتے ہیں، کچھ اپنے جو لسنرز ہیں ان کو ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں اعتدال کیا ہے، کچھ واقعات اگر اس حوالے سے آتے ہیں تاکہ تھوڑا اعتدال کا کانسیپٹ ہمارا بھی ٹھیک ہو، ان کا بھی کلیئر ہو کہ اعتدال پہلی بات ہے کیا اور اس کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اعتدال ورڈ کو لے کر۔ اعتدال کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر عدل کا معنی ہے، اور عدل کیا ہوتا ہے؟ بیلنس کرنا یا مڈل پاتھ کو اختیار کرنا، درمیانی راہ کو اختیار کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ سارے اگر ہم کہیں تو یہ اعتدال کے معنی کے اندر آئیں گے اسلامک اعتبار سے۔ دو ایکسٹریم کو ٹچ نہ کرو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ ہی ہم کھلا چھوڑ دیں گے ہم ہر چیز اسلام میں جائز ہو گئی، اور نہ اتنی سختی کر دیں گے ہر چیز کو ہم حرام کر دیں۔ ہاں، ابن قیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا بھی یہی ایک ہتھ کنڈا ہے، اس کی یہی چال ہے کہ یا تو وہ انسان کو لاپرواہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اللہ غفور رحیم ہے، کچھ کرتے نہیں ہیں لوگ، عمل نہیں کریں گے لیکن کہیں گے کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ بھی اسی کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ بالکل انسان جو ہے نا لاپرواہ ہو جائے کہ خاک ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کیا ہوا ہے مولا تیرے نبی کی امت میں، ایک ٹائٹل لگا کر انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے۔ یا دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بہت زیادہ متشدد ہو جائے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھے اور باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ مسلمانوں کی بات کریں اگر ہم، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہی جو کام کر رہا ہے وہی ہے، اور باقی سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ یعنی میں اگر سمرائز کروں تو یہ ہے اعتدال کے بیلنسڈ اوپینین اسلامک لینسز کو لے کر، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے، اور جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو مل جانا۔ اور اسی سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے جب سایہ دیا جائے گا تو اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے امام عادل، کہ عادل امام، یعنی جب وہ فیصلے لیتا تھا تو عدل کے ساتھ، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا،
جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو نہیں دیا اس نے، اپنی طرف سے نہیں پوری کوشش کرنا، تو یہ ایک بیلنسڈ اس میں آ گیا۔ یعنی اسلام کی اگر مکمل تعلیمات کو دیکھے گا تو وہ بیلنسڈ ہے، لیکن اگر وہ کچھ کو لے لے گا، کافی کو چھوڑ دے گا، تو کہیں نہ کہیں وہ معاملہ امبیلنس ہو سکتا ہے۔ بالکل انسٹیبلٹی آ جائے گی اس کے اندر۔ بلکہ اسی ڈیفینیشن کو اگر ہم لیں تو یہی ہے کہ اسلام نے اگر ہمارے لیے جو رولنگز بتائی ہیں نا، وہ ایک اعتدال کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مرد کے لیے جو بتائی ہیں وہ مرد کو اس کی ضرورت ہے، عورت کے لیے جو بتائی ہیں عورت کو اس کو ضرورت ہے، پیرنٹس کے لیے جو بتائی ہیں وہ پیرنٹس کو اس کی ضرورت ہے، جو بچوں کے لیے بتائی ہیں اس کو ان کی ضرورت ہے، ٹیچرز کے لیے، علماء کے لیے، سوسائٹی میں جو لیڈرز ہیں ان کے لیے، یعنی ہر ایک آپ کہہ لیں اسٹیٹس پر جو اسلام نے رولنگز دی ہیں وہ اعتدال کی بنیاد پر ہے کہ یہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یعنی کہ پہلی کیٹیگری اگر ہم کہیں تو وہ ہے کہ دین اسلام نے جس اعتدال کے ساتھ ہمیں تعلیمات دی ہیں ہر اعتبار سے، اس کی یعنی اس کی ضرورت ہے یا اس طرح۔ یعنی جو اس کے اندر موضوعات ہیں یا سبجیکٹس ہیں وہ آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن ہر اعتبار سے جو ہے اسلام نے اس کی ہمیں جو ہے وہ ایک اعتدال بالکل، دیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم تھوڑی کچھ ایگزامپلس بھی لائیں گے آگے تاکہ سمجھ آ جائیں اور تھوڑا کلیئر بھی ہو جائے ہمیں۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی تھی کہ کیا یہ ٹاپک ضروری ہے جاننا؟ اعتدال تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن کیا یہ واقعی جاننا ضروری ہے اس ٹاپک پر؟ بالکل، اس عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ اسلام کس چیز میں ڈھیل دیتا ہے اور کس چیز میں پکڑتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہم لوگوں کو بتائیں۔ نے اسلام کے دشمنوں کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے بڑے دشمن جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم العدو، کہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ اور منافقین کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام اعتدال کا دین ہے، یعنی کہ ماڈرنزم سکھاتا ہے اور ماڈرن اسلام ہونا چاہیے، اور یہ جو چیزیں یہ دقیانوسی ہیں، اور اس طرح کر کے وہ ایسے خراب قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اسلام کے لیے، اور پھر جو بھی نئی چیز آ رہی ہے اس کو وہ اسلام کے اندر جو ہے ملاتا جاتا ہے، جیسے کہ میوزک ہو گیا، یا آرٹ کے نام پہ بے حیائی اور فحاشی ہو گئی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ثقافت ہے یا یہ، بلکہ اعتدال اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ ہر سال حج بھی کریں، اور آپ میوزک بھی سن لیں۔ اور پھر وہ میوزک کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قوالیوں کے آڑ میں جو ہے نا کہ جی یہ تو ایک اسلامک جو ہے وہ میوزک ہے یا اسلامک کلام، بلکہ کلام کہا جاتا ہے اب تو، اور ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں کلام کے نام پر میوزک کو، اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو صوفی کلام اور فلانا کلام۔ ایک تو یہ ٹائپ ہے نا، یہ جو بھی آپ بتا رہے تھے کہ بالکل ایزی فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور ٹائپ ہے جو اس کی اپوزٹ ہے، اتنا ٹائٹ اور اتنی سختی اور اتنا تشدد کہ ہر چیز میں ایسے جیسے بس باؤنڈریز کو نا اور سکویز کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو اتنا سکویز کر دیتے ہیں کہ بہت ٹائٹ کر دیں گے، ہر معاملے میں تشدد لے آئیں گے۔ بلکہ ایسا تشدد ہے کہ جی فلانا کوئی ایسے بھی گروہ پائے جاتے ہیں کہ کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، یعنی کوئی بڑا گناہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو کافر ہے، اور پھر خالی وہ کافر تک نہیں ٹھہرتے، کہتے ہیں یہ اسلام سے کفر کی طرف گیا تو یہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو پھر واجب القتل ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا، تو یہ بھی ایک تشدد کا انداز ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہم جانتے ہیں 73 فرقے جس طرح پیشن گوئی کی گئی ہے، پر سب سے پہلا فرقہ بھی غلو کی وجہ سے ہی آیا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا خوارج، کہ ان کا بھی یعنی کہ جس طرح وہ گناہ کبیرہ کو کیا سمجھتے تھے، کفر تک لے جاتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو بھی یعنی کہ کفر تک لے گئے، اور اس طرح انہوں نے باتیں کی اس بنیاد پہ کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے اور سامنے والے کی سنتے نہیں تھے۔ اعتدال کو اگر آپ نے اس کو ماسٹر کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں سامنے والے کی سننی پڑے گی، اور ہمیں ایک بیلنس شیٹ کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتنی لمٹ ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں کس کس پہلوؤں کے اندر ہم معتدل ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو دین کے جو بنیادی اصول ہیں کہ دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، سب سے پہلی کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ فاستقم کما امرت، ٹھیک ہے نا، کہ استقامت اختیار کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اسی پر استقامت ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا کہ اگر اختیار دیا جاتا، جس طرح حدیث میں بعض روایت میں آتا ہے
کہ دو اگر چیزیں دی جاتی تھیں نا آپشنز جو خیر کی ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ چنتے تھے جس میں یسر ہوتا تھا، جس میں آسانی ہوتی تھی. ہاں، لیکن جہاں گناہ کی بات آتی تھی تو پھر اس میں ایسا اس سے دور ہوتے تھے کہ جیسے سب سے زیادہ دور گناہ سے ہیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی وہ یہ تھی آسانی ہمارے لیے چوز کرنا اپنی امت کے لیے. اسلام کی بھی یہ ہے، لیکن وہ آسانی جو ہے وہی اصل اعتدال ہے. اس سے زیادہ آسانی اگر ہم چاہیں گے تو اس میں اعتدال نہیں ہے. بلکہ آسانی بھی اتنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کے اعتبار سے، اس کے نفس کے اعتبار سے اس کے اندر جو وسعت رکھی ہے، جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں جی یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو تو بتا دیں گے، دھوکہ دے دیں گے، لوگوں کو تو بچ جائیں گے، لیکن آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کیسے معاملہ کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے. عبد الرحمن بھائی نے جو حدیث ذکر کی نا کہ 73 فرقے بن جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، تو اس کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے ہلکی ہوتی تھی، اور وہ فجر کی نماز جو ہلکی ہوتی تھی، کیا وہ 3 آیتیں 2 آیتیں؟ نہیں، وہ تو نظر یہ آتا ہے کہ غالباً 70 90 اتنی آیتیں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہیں مختلف روایات سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے نا وہ ہے معتدل. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نرمی دکھائی ہے یا جہاں پر سختی دکھائی ہے، ہم اس کو کہیں گے وہ نرمی اور سختی جو ہے وہ اعتدال کی. اسی طرح آپ نے اعتدال کی مثال دی اور نماز کی مثال دی. کچھ آپ مساجد میں امام دیکھیں گے، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد کہ آپ کو کتنی آیت چاہیے. ایک سے اسلام میں ایک چیز ہے مشاورت. ایک ہے مشاورت میں اگر سب کہتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھنی ہے تو امام لمبی نماز پڑھاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو امام جس کو لوگ ناپسند کریں، مطلب کہ بہت زیادہ نماز وہ یعنی بہت لمبی کر رہا ہو، جس طرح ایک صحابی سے بھی ہو گیا اسی طرح، تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا. پر وہ یہ نہیں کہ اتنی لمبی اتنی چھوٹی آیتیں بھی نہیں نہ ہوں، نہ اتنی لمبی ہوں. مطلب کہ معاذ بن جبل کے بارے میں غالباً اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا کہ تم لوگوں پہ سختی کر رہے ہو جس کی وجہ سے نماز سے متنفر نہ ہو جائے. حتیٰ کہ ایک پیچھے صحابی تھے، انہوں نے نماز توڑ دی اور اپنی الگ نماز پڑھنے لگ گئے. تو یہ بہت اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مشاورت ہو جائے اس جگہ پر کسی بھی معاملے کے اندر کہ آپ کو کس لمٹ میں چاہیے، پر وہ اسلام کی حدود کو نہ ایک دم نیچے لے کے چلے جائیں نہ اتنے اوپر لے کے آ جائیں. آپ دیکھیں عقیدے کے اندر بھی بلکہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. اور 2 رستوں سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں، ایک مغضوب علیہم اور ایک ضالین. اچھا، مغضوب علیہم کون ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا یہود ہے، اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں. آپ دیکھیں یہود کا جو طرز عمل تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ حکمت کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے بس ہمیں حکم بتاؤ، ہم نے پورا کرنا ہے. جیسے ان کو کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کے بارے میں بتاؤ. تو ان کا مین کنسرن یہ تھا کہ بس جو ہے نا حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے، اس کی حکمتوں کو چھوڑ دینا ہے. اور نصارہ کے اندر کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکم کو چھوڑ دیا، اس کی جو حکمت ہے وہ اس کو پکڑ لیا. جیسے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے، فحاشی سے، منکرات سے. ایک بندہ کہے اگر نصارہ کے طریقے پہ ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یار برائی سے ہی رکنا ہے نا، ٹھیک ہے میں برائی سے رک رہا ہوں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. تو وہاں پر یہودیوں نے جو ہے نا خالی اس لا کو لے لیا اور وزڈم کو چھوڑ دیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں بس وزڈم ہی وزڈم ہے، لا کو چھوڑ دیا. جبکہ دین اعتدال صراط مستقیم تو یہ ہے کہ آپ لا کے اوپر بھی عمل کریں گے اور اس سے پیدا ہونے والے وزڈم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طرح اعتدال میں حرام اور حلال دونوں کی چیزیں آتی ہیں. ایک کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ماں نہا انکم فنتہو، جس کو میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ. اب اس طرح اگر شراب کی ہم مثال لیتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں شراب ایک دم سے حرام نہیں ہو گئی.
پہلے لوگ صحابہ آرام سے پیا کرتے تھے اس کو، پر جب حکم آ گیا تو شراب کو ایسے بہایا کہ مدینہ کی گلیاں جو تھیں وہ شراب سے ایک دم ہر جگہ ندی بہہ رہی ہو جیسے شراب کی۔ جب انہیں حکم آ گیا کہ حرام چیز آ گئی ہے تو اس میں سوال نہیں کیے، یہ نہیں پوچھا، پر حرام جب آ گیا اس کو منع ہو گئے۔ اسی طرح جو حلال کے بارے میں کیا کہا کہ مستطعتم، کہ جو حلال کی چیزیں ہیں تم فرائض کم سے کم پڑھنے ہیں، اگر سنتے پڑھنا چاہو سنتے پڑھ سکتے ہو، نوافل پڑھنا چاہو نوافل پڑھ سکتے ہو، یہ آپ کا اختیار ہے۔ پر آپ کسی کو کان سے پکڑ کے یہ نہیں کہو گے کہ پتر اتنے کھلو تو پورے نماز پڑھے، ایسے نہیں آپ کر سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ یوں کرتے ہیں نا کہ جس نے 17 رکعتیں نہیں پڑھی اس نے عشاء ہی نہیں پڑھی، تو یہ بھی ایک قسم کا غلو ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت فرض ہے، اور اس کے بعد علاوہ جو ہے سنت موقدہ ہے اس کے اندر، پھر وطر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ کرنا کہ جی خود سے اتنی نماز بنا لینا، اور عبادات کے اندر جو غلو ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی آ جاتے ہیں نا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تو آ کر پوچھتے ہیں امہات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کی عبادت ایسی ہے، یہ ہے آپ کے تہجد، آپ کے روزے، تو تینوں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابی ہیں، تینوں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ میں ہر وقت روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں میں ہر وقت تہجد پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے ویسے ہی بندہ جو ہے نا تھوڑا دنیا کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، تو میں شادی نہیں کروں گا، زندگی اپنی جو ہے وقف کر دوں گا دین کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عبادات کے اندر بھی ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے، اور عبادت بھی وہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تراویحوں کے لیے بھاگ بھاگ کے مسجدیں فل ہیں، اور فجر کی نماز، فرض نماز اس میں سو رہے ہیں، عصر کی نماز اس میں سو رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرائرٹائز کریں کون سی چیز جو ہے وہ اے کیٹیگری کی ہے، کون سی کی چیز جو ہے بی کیٹیگری کی ہے، کون سی اس کی بات کی ہے۔ اس طرح عبادت کا ذکر کیا تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اب قرآن جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، پر اس کی بھی اللہ کے رسول نے لمٹ دی ہے کہ عام طور پہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ایک مہینے میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ بہت کم میں ختم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول نے بلا کر کیا کہا کہ کم کرنا چاہتے ہو 10 دن میں کرو، اس سے کم کرنا چاہتے ہو 5 دن میں کرو، پر 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہ کرو، مطلب اس کی بھی لمٹ لگا دی۔ 3 دن میں جس نے ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے ہاں تو شبینے ہوتے ہیں جی، رات ایک ہی رات میں ختم ہو، پتہ نہیں کون سا ختم، قرآن ختم کرتے ہیں وہ، کیا کرتے ہیں وہ قرآن کو ہی شاید ختم کر دیتے ہیں سلیبس سے۔ اسی طرح جو ہے معاملات کے اندر بھی عدل ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آئیں۔ جس طرح ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ میرے خاوند صبح صبح روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے قیام کرتے ہیں، مطلب کہ بیوی کا کوئی بھی حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو یہ معاملات اللہ کے رسول کے پاس آیا تو صحابی کو بلایا، اور حدیث مشہور حدیث ہے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ تو ہم ایک ہوتا ہے آپ کے حقوق جو آپ نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں، اور ایک ہے آپ کے رائٹس۔ ہم لوگ اپنے حقوق میں ناقص ہو جاتے ہیں اور اپنی رائٹس کے بارے میں بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلاں رائٹس ہیں، فلاں رائٹس ہیں، پر جو ہم نے دوسروں کو دینا ہے اس کا بھی ایک، بچوں کو ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جو آپ نے دینا ہے، بیوی کا ہم نے اسپیسیفک ٹائم دینا ہے، عبادت کا ہم نے اسپیسیفک ٹائم دینا ہے، کام کو جو ہے آپ کو اسپیسیفک ٹائم دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 9 to 5، اس طرح 8 to 6، ایک میں نے بیلنس کیا ہوا ہے، اور کہا کہ پورا دن ہی کام جو شفٹ چل رہی ہے 12 گھنٹے کی نہیں کی گئی، 8 گھنٹے کی، انسان 8 گھنٹے ہی فوکس ہو کر ایک کام کر سکتا ہے۔ تو آپ نے معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی دونوں کا بیلنس ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اکثر گھر والوں کو یہی ایک کیا کہتے ہیں شکایت رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو اس لیے یہ ڈویژنز کرنا، اعتدال کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حلال و حرام کے اعتبار سے بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حلال، ہر چیز حلال ہے دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے چیزیں لے آتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ
ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر فٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بندے کو فارغ کر دینا. کہتے ہیں اس کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی, یہ تو سود کا کام کرتا ہے. بھئی سود کا کام علیحدہ ہے, نمازوں کا تعلق علیحدہ ہے. تو ہمیں اپنے الفاظ میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. ہمیں اگر نہیں پتہ ہے, علم نہیں ہے, تو خاموشی بہتر ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، پر ہم لوگ جو ہیں اور واضح بھی کر دی ہیں، پر ہم جو جیسے ہم نے کہا نا پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام کے خلاف، تو ایک چیز پہ فوکس کریں گے کہ بھائی یہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ جو زانی ہے اس کو کیا نام ہے یا تو کوڑے لگاتے ہیں یا تو مار ہی دیتے ہیں. تو اس چیز پہ فوکس کر کے جو اسلام کی جو اصل روح ہے نا اس سے دور کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بھی اس کو نعوذ باللہ غلط سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بھائی ہاتھ تو نہیں کاٹنے چاہیے، اس نے معافی مانگ لی، ختم کر. بات وہی ہے نا کہ جو یہودی سمجھتے تھے ہاتھ کاٹنا بس, اس کی وزڈم نہیں دیکھ رہے. وزڈم کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پھر چوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کسی کو قتل کرنے سے جو وزڈم ہے, وزڈم کے پیچھے بھی ہماری ایک نظر ہوگی تو وہ اعتدال ہمیں سمجھ میں آئے گا. اسلام کا کیا اعتدال ہے؟ اسلام جو ہے وہ کسی کو ایمپیوٹیٹ کرنا نہیں چاہتا, کسی کو جو ہے وہ بالکل ہی کہتے ہیں کھڈے لائن لگانا نہیں چاہتا, فارغ کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ایک عدل کا نظام, جسٹس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے. ابھی جو عبدالرحمٰن بھائی نے حدیث پیش کی ہے، یہ ہمارے ہاں لوگوں کے جو مینٹیلٹی ہے اس کو بھی کلیئر بتاتی ہے اور اسلام کے کنسیپٹ کو بھی کلیئر کرتی ہے. اسی حدیث میں جب آتا ہے نا کہ حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اس کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات میں ہیں، ہاں مشتبہات میں. تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پھر کیسز بتائے ہیں. فمن اتقى الشبہات، جو ان شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، ہر چیز اس کی جو ہے محفوظ ہو گئی. لیکن ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو پڑ گیا اس میں حرام میں پڑ گیا. اور یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ آپ ان کو بولیں گے نا یہ اسلام کی ایک رولنگ ہے، تو اس میں ایسے سوال کریں گے جیسے آپ بولیں گے یہ یوزلیس کوسچنز ہیں، یعنی ان کوسچنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ یہ سوال اور کرو گے تو آپ خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، مجھے تو پریشان کر رہے ہو، خود کو اور پریشان کر رہے ہو، خود کو اور ٹائٹ کرو اپنے لیے سچویشن. تو اس لیے اسلام کا جو اعتدال ہے کہ جب اسلام نے ایک رولنگ دیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پر جس قدر پاسبل ہو اس پہ عمل کریں. یہ بھی نہیں کہ آپ رولنگ نہ جانیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں نہیں مجھے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ کریں. ہاں جب پتہ چل گیا اس پہ جتنا ممکن ہو عمل کریں. اتنا اس میں ڈیپ نہ چلے جائیں کہ بعد میں خود کو مسئلہ ہو جائے. بہت زیادہ ڈیپ جانا جیسے کہتے ہیں. ہلاک المتنطعون, اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک ہو گئے گہرائی میں اترنے والے. تو اتنا ڈیپ بندہ جا رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اس میں. معاملے کے اعتبار سے ہم نے بات کی کہ اعتدال ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر نبیل ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، اتنا یعنی اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالنے کا ایک سٹوری، ایک واقعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ عمرے کے حوالے سے نا کچھ رولنگز پوچھتا ہے، عمرے حج کے حوالے سے. تو اس میں امام مالک رحمہ اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے احرام جو ہے میقات سے پہننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں سے احرام باندھتے تھے؟ تو بتایا گیا کہ ذوالحلیفہ سے. تو اب ذوالحلیفہ جو میقات ہے جو مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں, اب وہ کہتا ہے, سوچتا ہے کہ یار ذوالحلیفہ سے اور پیچھے جاؤں گا تو مسجد نبوی ہے, تو کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو اب یہاں پر جو امام مالک نے کیا فرمایا وہ بتائیے ابراہیم بھائی. وہ اسی طرح کی انہوں نے جو اس کو تربیت کی نا اس کی، وہ یہی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم اپنے آپ کو ہلاک کرو اس طرح کر کے. اچھا اب اس کے پیچھے حکمت دیکھیں. اگر وہ بندہ یہ کر لیتا ہے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ سے ٹرانسگریشن کر لیا، اس نے جو ہے غلو کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے پہنا تھا، اس نے جو ہے وہ میقات سے پہلے سے پہننے کا سوچا. ٹھیک، اب یہ لگ رہا ہے شاید چلو اس میں کیا جو ہمارے یہاں لوگوں کا ایک تھاٹ ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. جو اگلا مسئلہ ہے نا وہ یہ علماء اس میں کہتے ہیں کہ آج تو اس نے یہ کر لیا، کل کو وہ یہ سوچے گا کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ میں نے کام کیا، اس کا مطلب میں شاید صحابہ سے بہتر ہوں. اس کے بعد شیطان اس کے تھنکنگ لے کر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کیا تھا تو مجھے تو ان سے بھی زیادہ اجر مل رہا ہے کیونکہ میں ان سے بھی زیادہ اچھا کام کروں اللہ کے لیے. تو یہ نا سٹیپس ہوتے ہیں شیطان کے. وہی جو شروع میں ابن القیم رحمہ اللہ کی ڈیفینیشن ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کو اعتدال سے ہٹائے. تو یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے. اسی طرح اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود لگائے ہیں، پر حدود سے پہلے ہم جانتے ہیں نا ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اس سے پہلے آتا ہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگائی ہوئی ہے. جیسے زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب ہر انسان اس میں نہیں پڑتا، پر کہا سا سبیلا، جو اس راستے میں پڑ جاتا ہے، کچھ اس کو 2% کور کرے گا، کچھ 20% کور کرے گا،
کچھ 100 تک پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی روک دیا. تو اب یہ حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب عورتوں کے بارے میں بات نہ ایسے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے کہ اس کو بہت مدعے کو اٹھایا جاتا ہے کہ پردہ ہم پر کیوں فرض ہے، مردوں پر کیوں نہیں، ہم ہی کیوں ہم ہی کیوں اپنے آپ کو ڈھانپیں. تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس کی حکمت جاننا ہوگی. اب جو پردے کی سب سے بڑی حکمت ہے نا، اب سب بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنا ویو پوائنٹ. سب سے بڑی حکمت ہے کہ مرد کی لذت آنکھوں سے زیادہ ہے. مطلب کہ وہ آنکھوں سے چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ ہے. اب عورت کی صرف انگلیاں نظر آ رہی ہوں، وہ بھی ایک مرد کو اٹریکٹ کرتی ہیں. حتیٰ کہ پاؤں کے جو نیل پالش لگی ہے نا، وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی آواز بھی اٹریکٹ کرتی ہے. پر عورتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس عورت کو دیکھا ہے کہ وہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہو اس کے ہاتھ دیکھ کر؟ ایسا نہیں، آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ عورتیں دیکھنے سے اتنی اٹریکٹ نہیں ہوتی اتنی مرد ہوتے ہیں. اسی طرح عورتیں سننے سے، جو اسے بات کرتا ہے چاہے وہ چہرے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، پر جو بیوٹی دیکھی جاتی ہے عورت کی، اور مرد کا سٹیٹس ریپوٹیشن وہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. یہ دونوں چیزیں کس طرح میچ اپ کرتی ہیں. تبھی عورت کو حکم دیا گیا کہ جب بات کرو کسی اسٹرینجر سے تو تھوڑی تلخی سے بات کرو، کہ نرمی نہ ہو. اور مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ آنکھوں کو نیچے رکھو، کہ بالفرض پردے کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی رہ جائے، کوئی ہوا چل رہا ہے، کوئی آندھی چل رہی ہو، کچھ بھی چل رہا ہو، کیا پردہ جو ہے ہٹ جائے، تو دونوں سیف سائڈ کرنے کے لیے. تو اسلام اور راستوں کو بند کرتا ہے جو حرام کی طرف جاتے ہیں، اور بذات حرام کو ہی بیان کر دیتا ہے. یہ اسلام کی بیوٹی ہے. اسلام جو ہے اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے، اقتصادی نظام جو ہے وہ بھی عدل کا دیتا ہے. اس میں نہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری نظام کہ بھائی جو جس نے مال کما لیا اسی کا ہے. یہ بھی نہیں دیتا کہ اسلام کہتا ہے کہ بھائی تم نے مال کمایا ٹھیک ہے، لیکن تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے قریبی لوگوں کا جو ہے وہ حق ہے اس میں. اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کمیونزم، کہ بھائی کام دو بندے کر رہے ہیں اور وہ جب ملے گا تو وہ سارے بیٹھ کے کھائیں گے، یعنی وہ سب کے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے، پورے کمیون کے لیے. تو اسلام اس کی بھی جو ہے وہ تردید کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کما رہے ہو وہ آپ کا ہے، اور اوروں کا حق ہے اس میں زکوٰۃ اور صدقات کے اعتبار سے. تو یہ بھی اسلام کا ایک اعتدال کا جو ہے نظام ہے، جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے نا وہ بہت زیادہ غالب ہے. اسی طرح ربا کو، سود کو حرام کیوں کیا گیا؟ کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پیسے سے پیسے بنانا، امیر کو امیر تن کرنا، اور غریب کو قرضے میں اور ڈباتے جانا. پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کا حکم دیا کہ تجارت کرو جس میں کرنسی فلو ہوتی ہے. اور زکوٰۃ جس کے کانسیپٹ ہے، پرائمری کانسیپٹ، کہ جو امیر، جو اپر کلاس لوگ ہیں، وہ لوور کلاس کو کم سے کم تھوڑی سٹیبلٹی دے پائیں، تاکہ، اور اس کو حق قرار دیا. یہ نہ کہ والنٹری ہے کہ بھائی چلو دینا ہے، وہ صدقہ ہے. ایک کا زکوٰۃ فرض کر دیا کہ 1 سال تک، قمری سال گزر چکا ہے، مال پڑا ہوا ہے، اس میں سے 2.5 دینا ہی دینا ہے. یہ اس بندے کا حق ہے، اور کمایا تو اس نے ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کس کا رکھا ہے؟ اپنا حق کہتے ہوئے کہا کہ اس غریب کو تم نے دینا ہے. یہ ایک بیلنس تھی کمیونٹی کے اندر. یہ بھی اعتدال کا ہے. صدقے میں بھی، یعنی ایک تو تھا نا کہ صدقہ دینا چاہیے، صدقہ دیتے ہوئے بھی اعتدال ہونا چاہیے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اتنا بھی نہ دے دو کہ ہاتھ خالی ہو جائے، خود آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے، اور اتنا بھی نہ دو کہ جو ہے وہ بالکل ہی، جسے کہتے ہیں کہ کچھ آپ نے اس کو ہلکی سی ایک چیز دے دی ہے، چلر دے دیا آپ نے. اتنا کہ ہاں اتنا کہ جو ہے وہ ایوریج ہو، جس میں اس کا بھی ایک اچھا گزارا ہو سکے، اور اس کے بعد آپ بھی ایک اچھے اسٹیبل رہ سکیں. کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو جب چلر واپس کرتا ہے نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کیپ دا چینج. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو کہ آپ کیپ دا چینج والا معاملہ اللہ کے ساتھ کریں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترغیب دی ہے یا حکم دیا ہے کرنے کا، صدقات اور خیرات وغیرہ، اس میں آپ جو ہے جی کیپ دا چینج والا معاملہ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کیپ دا چینج وہ ہوتا ہے جس کے ہمارے یہاں ویلیو نہیں ہوتی، وہ تبھی بولا جاتا. اعتدال. حتیٰ کہ زکوٰۃ لیتے ہوئے بھی اعتدال ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سب اگر اونٹنی لینے بھی جا رہے ہو تو اتنی تازہ تر اونٹنی مت لو، جو ایک دم ایک ایج بھی ڈیفائن کر دی، اور اس کی کنڈیشن بھی ڈیفائن کر دی کہ اس طرح کی اونٹنی لینی ہے. اگر جا رہے ہو یعنی کہ شیپ میں لینے جا رہے ہو تو بنت مخاض جو ہے اس کو، یعنی کہ ہر چیز کی ایک کیٹیگری دے دی کہ کون سی لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. چلیں جزاکم اللہ خیر. اس پہ تو بہت لمبی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں.
اسلام دین اعتدال ہے، اور ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے تاکہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے بتا سکیں، اور کچھ نہ کچھ لوگ سمجھیں کہ ان کے پاس جو دین ہے، جانیں کہ جو ان کے پاس دین ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ایکسیپٹیبل ریلیجن ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. جزاکم اللہ خیر شباب.